अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, अब्दुल वली इज़ विद यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसईओ की डोमेन अथॉरिटी के ऊपर। पिछली कुछ वीडियोस में एसईओ के न्यू सीरीज़ के हवाले से हमने कीवर्ड रिसर्च और गूगल के एल्गोरिथम्स और कीवर्ड डेंसिटी प्रोमिनेंस वगैरह के हवाले से बात की थी। और अभी अपनी इस वीडियो में हम डोमेन अथॉरिटी इन पेज अथॉरिटी के बारे में बात करेंगे। ये दो टर्म्स यूज़ होते हैं, आजकल आम है एसईओ के अंदर रहते हुए। तो हम इसके बारे में बात करेंगे अपनी इस वीडियो में कि हम डोमेन अथॉरिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और पेज अथॉरिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो गूगल पेज रिंग है और एलेक्सा ट्रैफिक रिंग है या सोशल मीडिया का यूज़ करना, ये हमारे एसईओ के कंप्लीट कोर्स में स्टेप बाय स्टेप हमने इसको डिटेल्स के साथ बताया है। लेकिन डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के ऊपर हमने तफसीलन जो है इस वीडियो में बात करेंगे, और उसके बाद जो है बिंग वेब मास्टर टूल्स और गूगल वेब मास्टर टूल्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी जो है इस वाले से मैं आपको बताता चलूँ कि गूगल की तरफ से कोई ऑफिशियल टर्म्स नहीं है। ये बेसिकली moz.com, जो पहले SEOmoz.com एक वेबसाइट, एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से डिफ़ाइन की गई टर्म्स है डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, जिसको शॉर्टकट में DAB कहा जाता है, और पेज अथॉरिटी को PAB कहा जाता है। तो ये moz.com जो एक वेबसाइट है, एक कंपनी है, इन्होंने कुछ साल पहले एक एल्गोरिथम, एक सिस्टम बनाया था, और उसी के बिहाफ पे इन्होंने मुख्तलिफ जो जितनी भी वेबसाइट्स है या डोमेन्स हैं, उनको डोमेन अथॉरिटी का रिंग दे दिया था, जो कि आउट ऑफ 100 होता है। आउट ऑफ 100 10 आउट ऑफ 100 मतलब है कि आपको आपके डोमेन नेम को 10 रिंग भी दे दिया जा सकता है 100 में से, या 20 या 30 या 40 50, इस तरह जितनी आपकी डोमेन की रिप्यूटेशन होगी उस हिसाब से आपके डोमेन को रैंक मिलेगा। और पेज अथॉरिटी बेसिकली हर पेज के लिए जो है अथॉरिटी होती है, वो भी एक रैंक होता है, जो कि हर पेज के लिए अलग होता है। यानी कि आपकी वेबसाइट में जितनी भी पेजेस है, हर पेज का अलग जो है पेज अथॉरिटी रैंक होगा। लेकिन डोमेन चूँकि एक होता है, एक ही डोमेन नेम होता है, तो इसीलिए उसका रैंक सिर्फ मेन जो आपके डोमेन है, होम पेज, उसको दिया जाता है। और ये moz.com की जानिब से है, google.com की जानिब से नहीं है। moz.com जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट की रिप्यूटेशन है, आप ऑलरेडी आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी है, या आपकी डोमेन के और जो पेजेस की रैंकिंग है गूगल में, उसी के बिहाफ पे 40 मुख्तलिफ फैक्टर्स को उसमें लाते हुए, जो क्राइटेरिया है उसमें 40 मुख्तलिफ फैक्टर्स को लाते हुए, ये आपको डोमेन अथॉरिटी का रिंग दे देता है। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए कि कैसे इसको चेक कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ टूल्स हैं, उनकी वजह से आप इसको चेक कर सकते हैं। एक टूल है monsi.com। monsi.com एक वेबसाइट है जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो है टूल्स हैं, जिसमें से डोमेन अथॉरिटी का टूल भी मौजूद है और पेज अथॉरिटी का टूल भी मौजूद है। उनकी मदद से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी डोमेन की अथॉरिटी क्या है, और किसी और की डोमेन की अथॉरिटी भी आप चेक कर सकते हैं। आपका कोई कंपेटिटर हो तो उसका भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चेक डोमेन अथॉरिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक ये आ जाएगा, आपका एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इसमें आपने लिखना है, मिसाल के तौर पे आप लिखते हैं यहाँ पर online-start.com और चेक पे क्लिक करते हैं, तो आपको बता दिया जाएगा इसके नीचे इसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है। ये लिखा हुआ है 30 जो है डोमेन अथॉरिटी है हमारी वेबसाइट online-start.com की, जो कि 30 या 30 से ऊपर जो है अच्छी डोमेन अथॉरिटी होती है। लेकिन हमें फिर भी इस पे काम करना है, क्योंकि डोमेन अथॉरिटी पे अब तक हमने कोई ख़ास काम नहीं किया है online-start.com के हवाले से। तो ये है कि ये 30 है, तो इसको आप वो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। पेज अथॉरिटी के लिए भी आप यहीं पर एक टूल है चेक पेज अथॉरिटी, इस पर क्लिक करेंगे
تو پیج اتھارٹی چیک کر سکتے ہیں اسی ویب سائٹ کی، آلریڈی انہوں نے پک کیا ہے ایڈریس. میں چیک پہ کلک کرتا ہوں تو پیج اتھارٹی جو ہے اس کی 42 ہے. اور یوزلی عام طور پہ جو ہے پیج اتھارٹی اگر ہوم پیج کی آپ چیک کریں گے تو ڈومین اتھارٹی سے زیادہ ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ہر پیج کی الگ اتھارٹی ہوتی ہے. آپ ویب سائٹ کا آپ کا کوئی خاص سنگل پوسٹ ہے اس کا بھی اس کی پیج اتھارٹی الگ ہوگی. دوسرا ٹول جو ہے مونسی کے علاوہ اوپن سائٹ ایکسپلورر ہے کے نام سے ایک ٹول ہے اوپن سائٹ ایکسپلورر .org. اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں. آن لائن استاد.com میں لکھ دیتا ہوں اور یہاں سے سرچ کر دیتا ہوں تو یہ مجھے شو کر کے یہاں پر ڈسپلے کر کے دے دے گا کہ کیا ہے. وہی چیز ہے وہاں پر جو ہم نے چیک کیا تھا 30 آؤٹ آف 100. یہ ڈومین اتھارٹی اور پیج اتھارٹی جو ہے انہوں نے اپڈیٹ ابھی نہیں کی ہے. وہاں پر 42 شو ہو رہی تھی، یہاں پر 38 شو ہو رہی ہے. اور جو میری ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ روٹ ڈومینز جو ہے وہ 65 لنکس ایسی ویب سائٹس پر موجود ہے جو کہ ڈومینز ہیں. ٹوٹل 1249 لنکس ہے میرے ویب سائٹ کی آؤٹ سائڈ یعنی ایکسٹرنل لنکس. لیکن 65 ایسے لنکس ہے جو کہ مطلب ہے کہ 65 ڈومینز ایسے، کیونکہ 1249 جو لنکس ہے یہ تو لنکس کی بات ہو رہی ہے نا. کسی ایک ویب سائٹ میں 10 لنکس بھی ہو سکتے ہیں میری اس ویب سائٹ کی، یا 50 لنک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ڈومینز جو ہے وہ ٹوٹل 65 لنکڈ ہیں. تو یہاں پر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تھرڈ ایک موز ٹول بار کے نام سے ایک ٹول ہے، وہ آپ فری ٹول ہے، یہ آپ انسٹال کر کے اس کی مدد سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ انسٹال کریں گے تو ہر ویب سائٹ کی آپ کو ڈائریکٹلی یہاں پر جب بھی آپ سرچ کریں گے نیچے لکھا ہوا ہوگا کہ اس کی پیج اتھارٹی اور ڈومین اتھارٹی کیا ہے. اب آتے ہیں کہ اس کو انکریز کیسے کیا جائے. اب 30 ہے آن لائن استاد.com کا، تو اس کو لازمی بات ہے امپروو کرنا ہے. 30 سے اوپر ہو جائے تو پھر وہ بہت اچھی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اگر 40 سے اوپر ہو تو وہ تو پھر کیا ہی بات ہے. اینی ہاؤ اس ڈومین اتھارٹی کا رینک دینے کے لیے جو moz.com ہے وہ 40 ڈفرینٹ فیکٹرز کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو نظر میں لاتے ہیں جب رینک دیتے ہیں، جس میں سے گوگل کے اندر آپ کی ویب سائٹ کی آلریڈی جو پیجز کی رینکنگ ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، پیج رینک کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بیک لنکس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ خاص طور پہ بیک لنکس کو، کتنے ڈومین سے آپ کے پاس بیک لنکس آ رہے ہیں اور اس میں کوالٹی بیک لنکس جو ہے وہ کتنے ہیں، اور جن ویب سائٹس سے آپ کی ویب سائٹس کی طرف آپ کی ویب سائٹ کا لنک جن ویب سائٹس میں موجود ہے ان کا اپنا جو ہے ڈومین اتھارٹی رینک کیا ہے. اگر جتنا زیادہ جس کا ڈومین اتھارٹی رینک اچھا ہوگا وہاں اگر آپ کا لنک ہے تو آپ کا رینک بھی جو ہے امپروو ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے بیک لنکس جو ہے آپ بنا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کوالٹی جو میں آپ کو ابھی اگر بتا دوں کہ کیا کیا وہ کرنا ہے آپ نے، تو آپ کو کریٹ کوالٹی بیک لنکس، ڈو بلاگ کمنٹنگ، participate in forums، سوشل میڈیا شیئرز، اور گیسٹ پوسٹنگ. ٹھیک ہے جی. یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے نا آپ اپنی ڈومین اتھارٹی کو اوور آل جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں اور پیج اتھارٹی کو بھی. لیکن چونکہ 40 فیکٹرز ہے جس میں آپ کی ویب سائٹ کے کنٹینٹ کو بھی جو ہے وہ کیا جاتا ہے کنسیڈر کیا، آپ کی ویب سائٹ پہ کنٹینٹ کیسے ہے اور وہ یوزرز کے لیے کیا رول پلے کرتے ہیں. یوزرز اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، اس کو دوسرے اگر آپ اچھا کنٹینٹ اپنی ویب سائٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کو مختلف جگہوں پہ جو ویب سائٹس ہیں انٹرنیٹ کے اندر ان پہ لوگ جو ہے اکثر شیئر کرتے ہیں، اپنے بلاگز میں شیئر کرتے ہیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے لنکس جو ہے بڑھتے جاتے ہیں. اچھا، گیسٹ پوسٹنگ کے علاوہ اگر آپ
की वेबसाइट कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो आप टेम्पलेट्स या थीम्स या प्लगइन्स etc बनाकर, ठीक है जी, ये फ्री टेम्पलेट्स, थीम्स एंड प्लगइन्स etc अगर आप बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग उसको यूज़ करेंगे और उसमें आप अपनी वेबसाइट का या ब्लॉग का अगर आपका लिंक उसमें आप ऐड करते हैं तो उससे भी लिंक्स आपके पास बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जनरेट होंगे और आपकी ओवरऑल जो है डोमेन अथॉरिटी भी बढ़ेगी और पेज रैंक भी बढ़ेगा और दूसरा की वेबसाइट की ओवरऑल जो सर्च रैंकिंग है वो भी इंक्रीज होगी। अब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, आप में से अक्सर लोग उसको जानते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पर चेक डोमेन अथॉरिटी के ऊपर, अगेन क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर mybloggertricks.com, ये एक वेबसाइट है ब्लॉगर के रिसोर्सेज के हवाले से, मुस्तफ़ा भाई की आप में से अक्सर लोग जानते होंगे। इसको मैंने चेक करता हूँ, इसकी डोमेन अथॉरिटी है 53 बेसिकली एक बहुत ही अच्छी डोमेन अथॉरिटी है और कंसीडर की जाती है। तो अब अगर आप इस वेबसाइट पर जाके उनके साथ वहाँ पर अगर आपको लिंक्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अगर नो फॉलो लिंक भी मिलता है तो उससे भी आपको डोमेन अथॉरिटी में जो है फ़र्क नज़र आएगा, उससे भी इम्प्रूव होगी आपकी डोमेन अथॉरिटी अगर आपको नो फॉलो भी लिंक मिलता है। यानी कि डू फॉलो ज़्यादा कारआमद होता है और अगर डू फॉलो ना हो तो नो फॉलो भी कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही देगा। इस तरह एक और वेबसाइट है, मैं आपको एड्रेस लिख के देता हूँ, searchengineland.com। ये एसईओ के हवाले से एक बहुत बड़ी वेबसाइट है searchengineland.com। एसईओ के हवाले से यहाँ पर बहुत ज़्यादा टिप्स आते हैं। तो मैं चेक करता हूँ तो इनकी डोमेन अथॉरिटी एक इंतहाई हाई लेवल की है, यानी कि 91% है आउट ऑफ 100। तो यहाँ से अगर आपको लिंक मिलता है, अगर आपको उस पर कॉमेंटिंग भी करते हैं किसी पोस्ट पे और कोई अगर आपको आई मीन टू से कि नो फॉलो लिंक भी मिलता है तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। या अगर इनके लिए आप गेस्ट पोस्ट लिखेंगे, क्योंकि ये अलाउ करते हैं सर्च इंजन लैंड वाले, तो उससे हाई लेवल की जो है आपकी डोमेन अथॉरिटी एकदम से बढ़ेगी। तो उसके अलावा ओवरऑल जो है आपकी निच की जो आपकी वेबसाइट का टॉपिक है या ब्लॉग का टॉपिक है उससे रेलेवेंट आपके पास आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और वेबसाइट्स मिल जाएंगे। वहाँ पर आप कमेंटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप गेस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, जो कि सबसे अच्छा तरीका है अपने डोमेन अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा सोशल मीडिया आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आपने अच्छे लिखने था कि अगर आप खुद भी सोशल मीडिया पे शेयर करो फिर लोग भी उसको शेयर करेंगे, आपकी वेबसाइट से भी लोग शेयर करेंगे, तो उससे भी डोमेन अथॉरिटी आपकी ओवरऑल बढ़ेगी, क्योंकि ट्रैफिक जितनी ज़्यादा होगी आपकी और रैंकिंग जितनी ज़्यादा होगी सर्च की तो उसी से लाजमी बात है वो बढ़ेगी। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ब्लॉग कमेंटिंग के लिए आपको मैंने वही जैसे कहा कि आप उसके लिए वो कर सकते हैं, आई मीन टू से कि अपनी टॉपिक से रेलिवेंट ब्लॉग्स को फाइंड करके वहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं बिल्कुल नेचुरल वे में अच्छे तरीके से, और वहाँ पर अपना अक्सर जगहों पे आप अपना ब्लॉग का लिंक जो है वो छोड़ सकते हैं। ये और दूसरे भी बहुत सारे मेथड्स है, आप गूगल में लिखेंगे कि क्वालिटी हाउ टू क्रिएट क्वालिटी बैकलिंक्स तो आपको बहुत सारे ऐसे तरीके मिल जाएंगे जो कि अभी मैं आपको शायद इस वीडियो में समझा ना सकूं। हर एक जो मेथड है वो शायद ना समझा सकूं, लेकिन ये कि आप क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खुफिया जो है वो बहुत सारे ऐसे वेज होते हैं बैकलिंक्स क्वालिटी बैकलिंक्स बनाने के, जो कि स्टिल आप फाइंड कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है बैकलिंक्स बनाने का तो आप बनाते जाएं अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के लिए। फॉरम्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डोमेन अथॉरिटी के हवाले से भी और ओवरऑल पेज रैंक के हवाले से भी। तो इसमें यह है कि अगर आप फॉरम्स में पोस्टिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे डिस्कशंस में, वहाँ पर आपका लिंक जाएगा आपकी वेबसाइट का, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इसके लिए एक वेबसाइट है फॉरम सर्च इंजन वेबसाइट है, ये boardreader.com। इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पर आप बेसिकली ये फॉरम्स के हवाले से वो है
آئی مین ٹو سے کہ فورمز کے حوالے سے یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. یہ فورمز کا سرچ انجن ہے بیسکلی، یعنی فورمز فائنڈ کرنے کا. سو یہاں پر جو ہے آپ کو جس لکھنا ہے، اگر آپ کی ویب سائٹ کا کوئی ویب سائٹ ہے یا کوئی بلاگ ہے، اس کا ٹاپک کیا ہے، اسی حوالے سے آپ یہاں لکھ سکتے ہیں. تو اس سے ریلیونٹ جو فارمز ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے، کیونکہ اس سرچ انجن کے اندر جتنے بھی فارمز پرانے ہیں نئے ہیں جتنے بھی ہیں سارے اس کے اندر انڈیکسڈ ہے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ ایس سی او میں نے لکھا اور سرچ کیا، سرچ پہ کلک کروں گا تو میرے سامنے ایس سی او کے حوالے سے جو فارمز کے اندر ڈسکشنز چل رہی ہے، جو فارمز ہیں وہ جو ہے اس کا ایک ریزلٹ آ جائے گا. لیکن ایس سی او ٹپس میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں کی ورڈ کو، بہت سارے، کیونکہ چونکہ فارمز بہت زیادہ ہے تو دیٹس وائی. یہ ایک فارم ہے، میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں. اور ایک اور یہ ڈیجیٹل پوائنٹ بھی ایک فارم ہے، آپ کو شاید پتہ ہوگا اس کا. اس کے علاوہ جو بھی فارمز ہیں یہاں پر وہ آپ کو آتے جائیں گے. آپ نیکسٹ کر کے نا یہاں پر اپنا فارم جو ہے جو آپ کی اس سے ریلیونٹ ہو وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ ایک فارم ہے آئی ٹی کے حوالے سے، یہ مارکیٹنگ کے حوالے سے اس میں یہ چیز ہے. تو اس میں آپ کو اگر یہاں نیچے دیکھیں تو یہ لوگوں نے کامنٹس کی ہے، اور اس میں یہ ایک بندے نے جو ہے اپنا لنک بھی یہاں پر چھوڑ دیا ہے ایک ریلیونٹ کی ورڈ کے ساتھ. انہوں نے رپلائی دیا ہے ایک تھریڈ کو یا ایک ڈسکشن کو رپلائی دیا ہے، اس میں سے کچھ انہوں نے ٹپس بھی دیے ہیں، لیکن یہ کہ یہاں پر اپنا لنک بھی شیئر کیا ہے. تو اسی طرح کا یہ لنکس آپ شیئر کر سکتے ہیں. اس میں جسٹ آپ نے اس فارم میں جو ہے وہ بنانا ہے، اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، اور یہاں پر ہر اس کے ساتھ جو ہے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ریپلائی یعنی کہ ریپلائی کر سکتے ہیں آپ اس ڈسکشن کو. تو ریپلائی پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ سے یہاں پر پوچھا جائے گا کہ آپ جو ہے پلیز لاگ ان ہو جائیں. چونکہ آپ لاگ ان نہیں ہیں تو آپ پھر یہاں پر کریٹ ایک اکاؤنٹ، یہ رجسٹر نیو اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے اور ایک اکاؤنٹ بنا لیں گے. اکاؤنٹ بنانا پڑے گا آپ کو رجسٹر پہ کلک کر کے. سمپل سا طریقہ ہوتا ہے اکاؤنٹ بنانے کا. اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس کو یوز کر سکیں. یہاں پر سمپل سا ایک فارم ہوتا ہے، وہ تمام فارمز کا تقریباً ایک ہی طریقہ ہوتا ہے رجسٹر ہونے کا. فارم فل کرنے کے بعد آپ رجسٹر ہو جائیں گے، پھر لاگ ان کر سکتے ہیں اور اسی پوسٹ پہ دوبارہ آ کے اس کو آپ رپلائی دے سکتے ہیں یا ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں، اور وہاں پر آپ اپنے لنکس جو ہے کریٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹس یا بلاگس کے لیے. تو بیسکلی یہ ہے کہ اب میں آپ کو جس سرسری سے چیزیں بتا رہا ہوں، کیونکہ اتنا زیادہ اگر ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے تو پھر ویڈیو لینتھی ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو اشارتاً یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ اب فارم میں آپ اپنی مرضی کے فارم جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر پھر پروفائل کریٹ کرنا، اکاؤنٹ بنانا اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی ہے. اور باقی پھر لنکس جو ہے وہاں پر بنانا بھی اتنا مشکل نہیں ہے. یہاں پر یہ دیکھ رہے بندے نے جو ہے وہ کی ہے، اکثر لوگ یہاں پر اپنا لنک جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ لنکس چھوڑ سکتے ہیں، یا سگنیچر جو ہوتی ہے ان کی اس میں بھی یہ لوگ جو ہے لنکس ایڈ کر دیتے ہیں نا. مختلف جو جتنی بھی فارمز ہوتی ہے اس حوالے سے، آئی ٹی کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو. انہی ہاؤ یہ فارمز کا سرچ انجن ہے، اس میں آپ اپنے مرضی کے فارم جو ہے وہ فائنڈ کر سکتے ہیں. جسٹ آپ کو ادھر لکھنا ہے وہ ٹاپک اور وہ آپ کو ملتی جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا بلاگنگ کے ذریعے، بلاگ کمنٹنگ کے ذریعے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ویب سائٹ آپ مزید ویلیوبل جگہوں پر شیئر کریں گے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ویب سائٹ ہے آئی مین ٹو سے searchengineland.com، اس پر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کم از کم کامنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کسی بھی پوسٹ کے اوپر. تو اس میں بھی آپ کو کم از کم ایک نو فالو لنک ملتا ہے. یقینی طور پر اس سے آپ کی جو ڈومین اتھارٹی ہے وہ اچھی ہوگی.
جیسے کہ یہ ایک لنک ہے گوگل ڈیٹا کے حوالے سے، پر آپ کلک کریں گے نا نیچے آ کے یہاں پر کامنٹس لوگ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے چونکہ انہوں نے ایکچولی وہ کیا ہوا ہے کامنٹنگ سسٹم جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے، لیکن یہاں پر بھی آپ اپنے لنکس جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک اور ویب سائٹ ہے searchengineland.com، سوری یہ تو searchenginewatch.com، سرچ انجن واچ، یہ بھی SEO کے حوالے سے ایک بہت بڑی سائٹ ہے۔ اگر آپ یہاں پر جائے پوسٹ کو اوپن کریں تو یہاں پر بھی آپ کو کامنٹنگ سسٹم نظر آ رہا ہوگا، کامنٹ آپ یہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اپنی ویب سائٹ کا لنک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ moz.com کے اوپر جائیں، جو موز ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو SEO موز جو یہ رینکنگ جس نے مرتب کی ہے، یہاں پر اگر جائے اور اس کے بلاگز میں جائے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کامنٹس، پوسٹ کو اوپن کریں اور یہ کامنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں، اس بندے کا کامنٹ آ رہا ہے، اور یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ مختلف قسم کے لنکس جو ہے شیئر کیے جاتے ہیں۔ اینی ہاؤ لنکس بنانا اور خاص کر بلاگ کمنٹنگ کے ذریعے اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی ہے، لیکن آپ کو میں ایک چیز ایک ٹپ بتاتا ہوں جو کہ امپورٹنٹ ہے ڈومین نیم کے ڈومین اتھارٹی یا پیج اتھارٹی بڑھانے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے مزید ڈومینس کے ساتھ وہ کرنا ہے لنکس بنانے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اگر اس ویب سائٹ پہ یہ جو آپ کے سامنے ہے، یا اس ویب سائٹ پہ یا اس ویب سائٹ پہ یا کسی سرچ انجن واچ یا کسی بھی ویب سائٹ پہ یا بلاگ پہ اگر آپ ایک لنک بناتے ہیں، if you create a link with a website that will pass domain authority once، اگر آپ ایک ڈومین یا کسی بھی ویب سائٹ میں ایک لنک بناتے ہیں اپنی سائٹ کا، یا لنک وہاں پر آپ ایڈ کرتے ہیں، تو ایک بار جو ہے ان کی اتھارٹی ڈومین اتھارٹی آپ کے پاس آ جائے گی، یعنی کہ آپ کی ویب سائٹ آپ کے ڈومین کی اتھارٹی جو ہے امپروو ہو جائے گی۔ اب اگر اس کے بعد جو ہے اگین اینڈ اگین کریٹنگ لنکس آن دا سیم ڈومین ول ناٹ ہیلپ، ٹھیک ہے جی۔ ڈومین اتھارٹی کے حوالے سے اسپیسیفکلی اگر آپ ایک ویب سائٹ میں لنک پہ لنک بناتے جا رہے ہیں ودر بلاگ کمنٹنگ اور ودر گیسٹ پوسٹنگ اور واٹس ایور، تو وہ آپ کی اتنی ہیلپ نہیں کرے گا۔ اگر آپ یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ڈفرینٹ مزید جو ہے اس پہ آپ وہ کریں، لنکس بنائیں مختلف ویب سائٹس پہ، یعنی کہ دیکھیے ایک ویب سائٹ پہ آپ نے بنایا تو پھر دوسرا کوئی نئی ویب سائٹ، بیسیکلی یہ ڈومین آپ کی جو ڈومین اتھارٹی ہے نا، یہ مختلف ڈومینز سے ہوتی ہوئی آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی اپنی بلڈ ہو جاتی ہے۔ تو دیٹس مین کہ یو ہیو ٹو کریٹ مور لنکس ود مور ڈومینس، مزید ڈومینس، جتنے زیادہ آپ کے ڈومینس کے ساتھ ریلیشن شپ ہوگی، کنیکٹ ہوں گے مزید ڈومینس آپ کی سائٹ کے ساتھ، تو اتنا زیادہ جو ہے آپ کی ڈومین آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی۔ تو سمپل سا مطلب یہ ہے اس کا کہ آپ جتنے زیادہ اپنے نچ کی یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یوزفل ہے، جتنی زیادہ ڈومینز آپ فائنڈ کریں گے اس میں ایک آدھا لنک اپنا ضرور بناتے جائے، تو آپ کی جو روٹ ڈومینز کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے آپ کی ویب سائٹ کی، آپ کی ڈومین کی، وہ بڑھتی جائے گی۔ یعنی کہ ابھی آپ کو میں اپنی ویب سائٹ کا یہ بتا دیتا ہوں، یہ یہاں پر اوپن سائٹ ایکسپلورر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب میرے ٹوٹل جو لنکس ہے وہ ہے 1249، لیکن روٹ ڈومینز جو ہے وہ صرف 65 ہے۔ دیٹس مین کہ
یہ جو 12,1249 لنکس آ رہے ہیں یہ صرف 65 ڈومین سے آ رہے ہیں. ڈومینز جو ہے 65 ہے. مثال کے طور پہ آپ ایک بندے ہو, آپ نے میری ویب سائٹ onlineastore.com پہ 50 کامنٹس کیے جس میں آپ کا لنک بھی ہوتا ہے وہ نیم کے ساتھ. تو آپ نے 50 کامنٹس کی ہے اور آپ کو 50 لنکس مل گئے, لیکن ڈومین تو ایک ہی ہے, onlineastore.com تو ایک ہی ڈومین ہے. تو دیٹس وائی آپ کے پاس جو ہے میری ڈومین کا جو وہ ہے ڈومین اتھارٹی ہے وہ ایک بار آپ کے پاس جائے گی. اب اگین اینڈ اگین جو ہے باقی آپ کامنٹ کریں گے تو بار بار آپ کے پاس نہیں جائے گی. تو یہ ایک سمپل سی چیز ہے. اس میں آپ نے جتنی زیادہ روٹ ڈومینس کو اپنی سائٹ کے ساتھ جہاں پر آپ نے لنک ایڈ کیا تو اتنی زیادہ آپ کی پیج اتھارٹی تیزی سے اور اچھی طریقے سے امپروو ہوگی. اور سیم چیز جو ہے پیج اتھارٹی کے لیے بھی, پیج کا مطلب ہے کہ اس خاص پوسٹ, اگر کوئی پوسٹ ہے تو اس کا مطلب ہوم پیج جو ہے وہ ایک الگ پیج ہے, کوئی سنگل پوسٹ پہ جائیں گے تو وہ ایک الگ پیج ہے. تو اس کی بھی آپ اسی طریقے سے وہ کر سکتے ہیں, آئی مین ٹو سے کہ اتھارٹی کو بڑھا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہاؤ ڈومین اتھارٹی ورکس, ہاؤ ٹو امپروو اٹ. اگر کوئی کویسچن ہو تو کامنٹس میں پلیز مجھ سے شیئر کیجئے, میں آپ کو رپلائی دوں گا. اینڈ سیکنڈلی شیئر دس ویڈیو with all of your friends. Thank you very much for watching. اللہ نگہبان.